آواز میں شروع ہوگی، نعرہ سب کو پہلے لگانا پڑے گا. جتنا بڑا مجمع ہے یہ تو حکومت تک لے جائے تو اتنا اونچا بولو. لبیک لبیک سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذي جعل سيدنا محمدا خير الرسل والأنبياء وأبا بكر صاحب الوفاء وعمر بن الخطاب صاحب الحق والهدى وعثمان بن عفان كامل الإيمان والحياء وعلي بن أبي طالب إمام التقى والنقى والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعبد القادر إمام الصالحين والأولياء والبدلاء والنجباء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے اپنے آقا و مولا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بعلوقہ. یا اللہ اپنے حبیب پاک پر ایسا درود شریف ہماری طرف سے پہنچا جو ہمارے سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے. آمین اللہم آمین. اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمارے سینوں کو روشن فرما دے اور ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما دے. احباب ذی وقار، اللہ پاک جل و علا کے لیے محمد اور محاسن تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، جتنیاں بھی ثناواں ہیں، تحمیدہ ہیں، تمجیدہ ہیں، تکبیرہ ہیں، بڑھائیاں ہیں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس نے ہم سب کو اس حبیب کے دامن سے وابستہ کیا ہے جس کے دامن کی تار تار مغفرت کی ضمانت ہے. یہ تمہیں گل سمجھ آئیے تو آنکھوں سارے رل کے سبحان اللہ. اجے باقی گلاں بعد وچ، باقی ساریاں گلاں بعد وچ. جہدے دامن نال رلنا، جہدا دامن تھام لینا، جہدا کلمہ پڑھ لینا، جہنم دی آزادی دی سند ہے. دامن تھامنا، ایک باری پھر سن لو، دامن تھامنا. ادھر علماء کرام تشریف فرمائے، سادات تشریف فرمائے. جید خلود فی النار مسلم کو نہیں ہے. خلود فی النار تمام مکاتیب افکار، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، بریلوی، شیعہ ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا دائمی جہنمی نہیں ہو سکتا. اس میں راز کیا ہے؟ راز فقط آمنہ کا لال ہے.
نام سے، جن کے دامن سے وابستہ ہونا مغفرت کی دلیل ہے، سبحان اللہ، جن کے چہرے پر رب کی نگاہ ہے، جن کی زلفوں کی رب قسمیں کھاتا ہے، جن کے گالوں کو مدعا فرماتا ہے، جن کی زمین کو منفجر فرماتا ہے، جن کے ہونٹوں کو شفتین فرماتا ہے، اور جن کی امت کو ساری امتوں سے بہتر بتاتا ہے۔ یہ میرا نعرہ نہیں خالی کہ گل ساری سرکار دیئے، یہ حقیقت ہے، یہ گل حقائق نہ متعلق رکھ دیئے، نعرہ ایک ذوق کا عکاسی کرتا ہے، لیکن یہ کلمہ گل ساری سرکار دیئے، یہ صرف ذوق کی عکاسی نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری، گل ساری، گل ساری، مغفرت ہے تو پیچھے سرکار ہے، رحمت برس رہی ہے تو پیچھے سرکار ہے، کرم ہو رہا ہے تو پیچھے سرکار ہے، شکلیں نہیں بگڑ رہی تو پیچھے سرکار ہے، روزگوں میں برکات ہے تو پیچھے سرکار ہے، ہمیں آل اولاد مل رہی ہے تو پیچھے سرکار ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہوتا، پیچھے سرکار ہے۔ اور کیے اور دسو میں صدق صدیق کی بات کرو، آپ عدالت فاروق کی بات کرو، آپ حیاء عثمان کی بات کرو، آپ شجاعت علی کی بات کرو، آپ حسن حسن کی بات کرو، آپ جمال حسین کی بات کرو، آپ سیدہ زہرا کی تطہیر کی بات کرو، آپ بلال کے کعبے کی چھت پر چڑھنے کی بات کرو، یا بلال کی سیاہی کے تقسیم ہو کر جنت کی حوروں کی گالوں کے ٹکا بننے کی بات کرو، اور تم جو مرضی ہے گفتگو کرو گے، پیچھے مصطفیٰ نظر آ جائے۔ بہت اچھے جی، واہ 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 واہ، گل ساری سرکار دیئے، آکھیں چوکے جدہ ٹوٹیا نہیں، جدہ ٹوٹیا انہوں معافی، جدہ ہے گل ساری سرکار دیئے، گل ساری سرکار دیئے، یہاں بے زر کو زر بن رہے، یہ بے زر کو زر بنایا کس نے؟ او جڑے ہوئے لوگوں، اللہ دی قسم ہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرا سید آ رہا ہے، تکیہ بندیاں نے بلال آ رہے ہیں، تو لوگ حیران کہ یہ تو بلال ہے، تمہارا سید کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا یہ کبھی امیہ کا غلام ہوتا تھا، جب سے اس نے مصطفیٰ کو مانا ہے کہ ہمارا سید ہو گیا ہے۔ گل ساری سرکار دیئے، او بولو جب کہ گل ساری سرکار دیئے، گل ساری دو دیئے نہ چار دیئے گل ساری سرکار دیئے، آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری، سرکار دیئے، اور یہ گل میری نہیں، یہ گل رب غفار دیئے، یہ گل رب نہیں بڑھایا، یاد ما خلقتو کا لو لا محمد، اگر محمد نہ ہوتے بنانا مقصود تجھے میں پیدا ہی نہ کرتا، تیری یہ جو تجھے جو میں نے کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہ تو مقصود ہے، مقصود آمنہ کا لال ہے، محور آمنہ کا لال ہے، مرکز آمنہ کا لال ہے، علت العلل آمنہ کا لال ہے، حقیقت الحقائق آمنہ کا لال ہے، اصل الاصول آمنہ کا لال ہے، اور جس کے لیے میں نے جہان بنا دیا وہ فقط آمنہ کا لال ہے۔ اٹھ کے صوفی اٹھ کے لال اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی میں نے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، جیڑا بندہ مولا علی نے ناتے بولے حضور نے ناتے نہ بولے اس گلے نو گل سمجھ آئی نہیں۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ، جاہ و جلال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ۔ میں نے ذکر علی پاک کا بھی کرنا ہے، سیدہ زہرا پاک کا بھی کرنا ہے، بڑا ٹھوک کے کرنا ہے، کرا کے نکل جان کے کرا گا، لیکن میرے قدرت میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو گل ساریاں دی بعد وچے پہلے مصطفیٰ دیئے۔ جس بندے کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہو کہ ابو بکر صدیق ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ آپ کہو عمر فاروق ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ آپ بتاؤ عثمان کامل الحیاء ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ آپ بولو
علی مولا ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ آپ کہو حسن حسین جنت کے سردار ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ نمازاں 5 فرض نے، تمہیں کس نے بتایا؟ رات کو تہجد کے نفل پڑھے جاتے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ پانی بہ کے پینے سے مغفرت میں ہوتی ہے، تمہاری دور ہوتی، تمہیں کس نے بتایا؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ایک ہے، وہ ماں بھی نہیں، پیو بھی نہیں، تھی بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ اور ساری کائنات پھر کے آ جاؤ، تمہیں آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اچھا بولو، یہ جڑے کھڑے ہو انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو حضور دے نام تے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ترہ امتیاز یہ ہے، یہ نہروں کو بھی مانتے ہیں، جہاں سے نہریں آ رہی ہیں اسے بھی مانتے ہیں۔ یہ نہریں ہیں ساری، یہ دریا ہیں، سمندر کون ہے؟ کون سمندر ہے؟ فرمایا محبوبہ جتنے نہ بنانا ہوگا کائنات نہ بنانا، اور اہل بیت کی بڑی شان میں بیان کروں گا، اسی گالوتے کروں گا، اسے گالوتے کہ حضور بے مثل ہے، حضور دے نال دا کوئی نہیں، حضور دے کپڑا حضور نے ایتھے مونڈے تے رکھ لیا، کپڑا چادر ہے نے رکھی، چادر اور مولوی چادر رکھے رب نے کچھ بھی نہیں، چادر رکھے رب نے کچھ بھی نہیں، نبی سوا لکھ چادر رکھن رب تک کیا ہی نہیں، پر امنہ دے لال نے چادر رکھی، رب نے فرمایا بلے بلے یا ایوہ المدثر، میں سے پوچھتا ہوں اور رب ہے انہوں چادرہ نہ رکھے، یہ میرا سوال ہے، وہ رب ہے اسے چادر سے لینا دینا کیا؟ وہ فرماتا ہے چادرہ تساں بڑیاں، ایک باری پھر سنو، چادرہ تساں بڑیاں، میں نو چادرہ نہ لینا دینا نہیں، پر جیڑی چادر مونڈے تے رکھ دے میں نو مونڈے تھی وجہ تو پیاری لگتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اور اونچا اونچا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اور جو یا رسول اللہ، لبیک لبیک اگر اس نام پر روح نکلتی ہے نکلنے دو، پر بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں، چادر بھی قابل ذکر ہو گئی، آج بھی اگر تم مزمل اور مدثر پڑھو، اے علماء نو پوچھو تمہارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں؟ مدثر میں جتنے بھی لفظ ہیں، ہر حرف کے بدلے میں تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں، چادر کی وجہ سے، چادر کی وجہ سے تمہیں نیکیاں مل رہی ہیں، تمہارے گناہ مٹ رہے ہیں، او گل چادر دی نہیں، گل ساری سرکار، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ گل ساری کہتی ہے سرکار دی ہے، پھر مل کے بولو گل ساری کہتی ہے سرکار دی ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پوچھتا ہوں، چادر مونڈے تے ہوئے، چادر او رب نو چنگی لگ دی ہے، تجھے حسین مونڈے تے ہوئے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی ٹھنڈے کے دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈے کے دل دا چین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، چادر بنانے والا کوئی اور ہے، ایک باری پھر سن لو، چادر بننے والا کوئی اور ہے، کھٹی پتہ نہیں کتھے لگی، کس چادر بنی، پر جو یہ مونڈے پر حسین ہے اس کو بنانے والا بھی پروردگار
محمد غار ہے. پھر چادر شبیبی تھی مصطفیٰ کی. چادر شبیبی نہیں، اور چادر حضور کے جسم سے تعلق نہیں رکھتی. اللہ. خالی خارج سے تعلق رکھتی ہے، باطن سے تعلق نہیں رکھتی. تو جو خارج سے تعلق رکھ کر محبوب ہو جاتی ہے، باطن سے تعلق رکھنے والے کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اے ہی گل میں تمہیں سمجھانا چاہوں گا، لیکن اے پہلے سمجھ جاؤ بھی گل ساری سرکار دی اہل بیت کے نام پر بلے بلے کریں گے، اور کرنا چاہیے. جڑا نہ کرے وہ تو انسان کو پتر ہی نہیں. صحابہ دے ناتے سڑیوں جانا قربان پر کنی سمجھ لو گل ساری سرکار. حضور نے 2 ٹوک لفظاں فرمایا، اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا. حضور نے فرمایا نبیوں وچ بھی میرے نال کوئی نہیں. واہ بھائی واہ بھائی واہ. نبیوں وچ بھی میرے نال دا کوئی نہیں، بلکہ ساریاں نبیوں دی مورے نبوت ہاتھ سے ہوندی سی. ہاں یہ بات ہے. 1.25 لاکھ نبیوں دی مورے نبوت کہتے تھے ہاتھ تے. اور دیکھنا کدھر جاتی ہے شان حسین کیسے نکھر کے سامنے آتی ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی مورے نبوت چند مکھنا کتھے ہوندی سی؟ بولو. یہ پورا مجمع بولے گا گل میں اگے کرنی ہے. کتھے ہوندی سی؟ سجے ہاتھ تے. کتھے ہوتی تھی جی؟ سجے ہاتھ. وہ پیچھے وہ بھی بزرگ بھی آیا ہے، ایک قادری ہے، اس پاس کی چھٹ بھی آئی ہے. چڑی او بھائی ہاتھ تے ادھر دیکھو قادری سجے ہاتھ تے. سجے 1.25 لاکھ نبیوں دی مورے نبوت ہاتھ تے. کیوں ہاتھ تے؟ کیوں کیوں کیوں؟ فرمایا محبوب انہاں دی 1.25 لاکھ دی مورے نبوت ہاتھ تے رکھی تاکہ جیڑا بندہ آن کے سوال کرے تم نبی ہو یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے؟ دلیل دو، بتاؤ. تو یہ سارے ہاتھ آگے کریں. اے دیکھ مورے نبوت. اللہ اللہ. اے دیکھ لے مورے نبوت. سوا ادھر میرے حال تک کو سنگیو جی دائیں میں تک کو گل مک جڑی. ادھر میرے حال تک کو اکھاں میں چکھاں پا کے شیر دیاں بچیاں دی طرح 1.25 لاکھ نبیوں دی مورے نبوت ہاتھ تے تے حضور دی مورے نبوت ایتھے. واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ. ہاتھ تھے سامنے. ہاتھ تکیہ بھی نہیں ہوں گا، ان چادر میں سے نہیں ہاتھ چھپا کے ہوئے، ہاتھ تے باہر کھڑ کے ملائی گئے. یہ موڑے ہوتے تھے، قمیض بھی ہے. حضور دی مور چھپائی 1.25 لاکھ دی دکھائی. محمد عربی کی چھپائی. فرمایا محبوبہ تیرے نال دا کون ہے؟ انہاں اپنی نبوت دی تصدیق کرانی پہنی ہے. تیرا چہرہ تیری نبوت کی تصدیق کرتا ہے. اور لوگ سے بولے بڑی لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب ذہن میں رہے حسن کا چہرہ نیا نہیں ہے. جس چہرے کو تصدیق کرانے کے لیے مورے نبوت کی بھی حاجت نہیں، وہی چہرہ رب نے علی کے بیٹے اور فاطمہ کے لختے جگر کو عطا فرما دیا ہے. اور آنکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی کہ مولا علی ایسے بیٹھے ہوئے، مولا علی اترو سامنے امام حسن آئے، مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو. خود مولا سید علی ہو، خود مولا علی. خود مولا علی، خود مولا علی تعظیم میں اٹھے. اللہ. کبھی زندگی میں سنا ہے کہ باپ نے بیٹے کی تعظیم کی ہو؟ اللہ اکبر. بیٹا باپ کی تعظیم کرتا ہے. جہاں کیا معاملہ ہے؟ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا آئیے. امام حسن نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی ابا جی میں نے شرم آمدی ہے، میرے واسطے نہ اٹھو، ادھر میری آنکھاں میں چکھا پاؤ، شیر دے بچے ہو. مولا علی نے فرمایا حسن تیرے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ تیرے کندھوں پر جو سر ہے نا، جب میں اس چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو نہیں محمد نظر آتے ہیں. اور بولو اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکدی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین. ان کی ساری بزرگی، ان کی ساری کرامت، یہ
ان کی ساری بزرگی کرامت حضور کے گردا گرد گھوم رہی ہے. جب آپ پورے مجمع کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور بے مثل ہے, حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں, حضور کے بدن پر کپڑا لگے وہ کپڑا بے مثل ہے, حضور نے نالین پہنی وہ نالین بے مثل ہے, اور ہم کہتے پھرتے ہیں سر پہ رکھنے کے جو مل جائے نالے پاک کے حضور, تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ اکبر. اور کہنے والوں نے تو کیا خوب کہا اور بڑا خوب فرمایا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہرا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کبے پا تیرا. اوے حضور کا نقش کبے پا بھی 1.25 لاکھ نبیوں نے نقش کبے پا تو افضل ہے. دھیان رکھنا, حضور کا ایک ایک بال 1.25 لاکھ نبیوں سے افضل ہے, ان کے بالوں سے افضل ہے. تو جب حضور کی ہر نسبت کا عالم یہ ہے, پھر حضور کے ان شہزادوں کا عالم کیا ہوگا جو کبھی مصطفیٰ کی زبان کو چوستے ہیں, کبھی مصطفیٰ ان کی زبان کو چوستے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں, پھر ان کو چومتے ہیں, انہیں چوستے ہیں, ان کی زبان کو چوستے ہیں, ان کے بوسے لیتے ہیں, ان کی گردن کے بوسے لیتے ہیں, ان کے سینے کو چومتے ہیں. اور سنو, انہاں دی کمیز کتے کر کے انہاں دی تنی تے بوسے دیتے ہیں. کہاں بوسا دیتے ہیں؟ اور یہی سبب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فاصل حضرت سیدنا مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے 11 سال کا ایک بچہ آ جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اونچا بولو. منبر شریف پہ. نہیں, سمجھ میں کولوں میں سننا ہے, کتھے بیٹھے ہیں؟ اونچا بولو, ہاتھ کھڑا کر کے, کتھے بیٹھے ہیں؟ اور منبر پر کہاں بیٹھے؟ یہ بھی بتاؤں نا, یہ بھی بتا. منبر پر کہاں بیٹھے؟ وہاں نہیں بیٹھے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے ہیں, وہاں نہیں بیٹھے. ادھر میری طرف دیکھو, ادھر مجھے دیکھو, میں سمجھاؤں. کس بندے مسجد میں منبر دیکھے ہاتھ کھڑا کرو. سبحان اللہ. شکر الحمدللہ. جگہ نہیں تو کیا یا اللہ انہوں مسیطی باڑ. آمین. زوردار دعا میں یا اللہ جس کدی منبر نہیں تو کیا یا اللہ انہوں مسجد جماڑ. آمین. یا اللہ انہوں بھی پنجہ ویلیاں دے نمازی بڑھا. آمین. انہوں بھی جمعے دی نمازی بڑھا. آمین. اچھا, منبر کی سیڑھی ہوتی ہے 1 2 اور پھر ذرا گنو میرے نال, 1 2 اگے. تو حضور کہاں بیٹھتے تھے؟ سب سے اوپر. اچھا بولو. سب سے اوپر. یہ مجمع بولے, یہ رضوی بھائی بول رہے ہیں, تو سب بولو کہاں بیٹھتے تھے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کہاں بیٹھتے تھے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہاں بیٹھتے تھے؟ ہیں جہاں حضور نے قدم رکھے. قدم رکھتے. ابو بکر صدیق کی ہمت نہیں بنی کہ وہاں بیٹھوں. واہ. جہاں مصطفیٰ بیٹھتے ہیں, ابو بکر وہاں بیٹھے جہاں قدم ہے. اب قدموں والی جگہ پر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے, اور سامنے سے 11 سال کا بچہ آتا ہے. تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ اے کلمہ پڑھنے والے, جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے, یہ تصویر مصطفیٰ ہے, یہ خون خیر الرسول ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی علی ابن ابی طالب. فرمایا اللہ نے سارے نبیوں دی اولاد انہوں نے صلب وچوں پیدا کیتی, اللہ نے میرے منڈے علی دے صلب وچوں پیدا. آتا تیرا کو سبحان اللہ. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ واحبہما ومن واحب من یحبہ. فرمایا ان سے اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ. فرمایا اس سے محبت کر, جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت رکھ. جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو حضور نے اپنے کندھے پر ایسے اٹھایا اور اس کے پیروں کو چوم کے میری ماں قربان, میرا باپ قربان. میرے ادھر بھی آندے ہیں. مصطفیٰ نے اٹھایا, مصطفیٰ نے, اور بچہ کندھے پر ہے, ایک ٹانگ ادھر ہے, حسن کا ایک ادھر ہے, اور حضور ان کے پاؤں کو چومتے. حضور کرے نہ سمجھے رہے کہ گستاخی ہو رہی ہو, چلے ہو. اور تم نے کبھی اپنے بیٹے کے نہیں چوما؟ بولو, ہاتھ کھڑا کر کے بولو. اور چوما نہیں چوما تو کیا گستاخی ہو رہی ہوتی ہے تمہاری؟
یہ تو اپنے دل سے پوچھو تم اپنے بیٹے کو کیوں چومتے ہو تو جیدے نلیڈی دی ٹٹی لگی ہوئے انہوں چومدے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بندا تو جیدے متھے میں جو جنت دیاں ہلے آتے ہیں ہاں ذہن کو ادھر ادھر نہ لے جانا حضور چومتے ہیں اور سامنے سے آتے ہیں کون حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق وہ آ کر تعریف کرتے ہیں اور تعریف کر کے کہتے ہیں نعم المرکب یا غلام جڑا بندہ ایک دو لفظ بھی عربی دے جاندا ہے میرے ادھر تک ہے بہت اچھے ایک دو لفظ بھی عربی دے جاندا ہے جڑا میرا برا ایک دو لفظ بھی انہوں نے کہا نعم المرکب یا غلام نعم المرکب تساں غور کرے جدوں میں گل کروں گا تسی آشش کر اٹھو گے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکو گے پر شرط توجہ ہے شرط توجہ ہے توجہ نعم المرکب کون کر رہا ہے یہ بات کس کی ہے حضرت عمر فاروق کی کون بول رہا ہے اچھا بولو جناب فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں نعم المرکب نعم المرکب سواری دے نال دی سواری کوئی نہیں سواری دے نال دی سواری کوئی نہیں اے ہنج کر کے بولو سواری دے نال دی سواری کوئی او میں قربان ہو جنہاں دے ہاتھ پہ ہنج کر دیں سواری دے نال دی سواری کوئی نہیں او میری ماں بھی تواڈے دے قربان ہو میری نسلاں تواڈے دے قربان سواری دے نال دی کتنی پیاری سواری کتنی حسین سواری ہے کتنی لاجواب سواری ہے کتنی بے مثل سواری ہے یہ قول حضور کا نہیں ہے واہ یہ فاروق اعظم پاک ہے اے طلبے کرنی ہے یہ قول حضور کا نہیں ہے یہ قول عمر ہے یہ بات ہے تو یہ ساری حدیث لیکن اس حدیث میں یہ جملہ عمر پاک کا ہے کہ نعم المرکب یا غلام تم سنت عمر تو ادا کر رہے ہو اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تم سنت عمر تو ادا کر رہے ہو کہ حضور کی تعریف کر رہے ہو سنت مصطفیٰ بھی ادا کرو اور سنت مصطفیٰ کیا ہے انہوں نے کہا نعم المرکب یا غلام سواری دے نال دی سواری کوئی نہیں حضور نے فرمایا عمر گل دیئے عمر گل پوری کا ہے عمر تو نے حق کا ہے میرے نال دی سواری کوئی نہیں جلدی سے یہ کہہ نعم الراکب یا غلام سوار کے ساتھ کا بھی آنکھ دی ٹھنڈک دل دا کربلا کا شاہ حسین اب دھیان رہے اب اس پوری حدیث میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا نعم الراکب ادھر جی نعم الراکب کس کا جملہ ہے نو نعم الراکب کس کا جملہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کا نعم المرکب عمر کا جملہ ہے نعم الراکب مصطفیٰ کا جملہ ہے معلوم ہوا جو تعریف مصطفیٰ کرے وہ سنت عمر ادا کر رہا ہے جو تعریف حسین کرے وہ سنت مصطفیٰ کون بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین کڑے کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین املا آپ پہ چڑھے اہل بیت کے ذکر سے بھی چڑھے نا میں نے تو پہلی کلی صحابہ پاک کا ذکر کیا ہے میں اللہ کے فضل سے بڑا پکا بریلوی نہیں ابرل ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور میں یہ جانتا ہوں کہ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا فرمایا ہے میرے اعلیٰ حضرت بریلوی تو ارشاد فرماتے ہیں تو ہے نور تو ہے این نور اچھا بولو تو ہے این نور آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا واہ 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 میرے کہنے کے ٹکڑوں یہ سراسر نور ہے اب اس لیے سیدنا صدیق اکبر نے 11 سال کا بچہ دیکھا قدموں والی جگہ پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر آپ لوگوں میں سے جو بندہ کہیں بیعت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے مرید ہے کسی سلسلے الحمدللہ چلو جڑے کہتے نہیں مرید ہو بھی کوئی پیر ڈھونڈو جہاں پیر کوئی نہیں ہوتا وہ پیر شیطان ہوتا ہے وہ بھی کرے ڈھونڈو پھر تمہارے ایک اللہ سمجھ آمن میری یہاں آپ بتائیں جن کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہے آپ بتائیں اگر آپ کے سامنے آپ کے پیر کا بیٹا آ جائے آپ بیٹھے ہوئے اچھا بولو نہیں عتیق صاحب تو اٹھے وہ ہمدمی زمین آ جان تو بیٹھ جائیں گے ہمدمی صاحب اقبال ہمدمی بیٹھ جائیں گے دسو تیرے سامنے میں آ جاؤں بیٹھے نہ میں
میرے پتر آج یہاں بیٹھے رہو گے؟ نہیں. ابو بکر کیسے بیٹھے رہتے؟ تم میں ابھی طریقت کی وہ سوجت بوجت نہیں ہے 14 صدی کے امتی جو ابو بکر میں ہے. صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ شہزادہ آ رہا ہے، صدیق اکبر اٹھے، پیروں کی جگہ بیٹھے تھے. دماغ میں رکھنا کہاں بیٹھے تھے؟ پیروں کی جگہ، منبر پر پیروں کی جگہ. اب یہ سٹیج اگر نیچے ہوتا تو میں دوڑ کے تمہیں بتاتا. اب میری مجبوری ہے، میں دوڑ نہیں سکتا. دوڑے اور دوڑ کر جا کر شہزادے کے ہاتھوں کو چوما، آنکھوں کو چوما، ماتھے کو چوما، پھر ایسے کر کے فرمایا ذرا قمیض اتنے کرو، ذرا قمیض اتنے کرو. حضرت حسین پاک نے، یا ایک روایت میں حسن پاک ہے، قمیض اوپر کی، انہوں نے چمے لیے اور چمے لے کر بولا پتہ ہے میں تھوڑی تنی کیوں چمی؟ میں ہے نا آنکھاں نال ویکھیا حضور تانوں چمدیاں تھوڑی تنی نوں چمدے سن. اچھا پھر ایسے اپنے کندھوں پر اٹھایا، ایسے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور خود بیٹھے قدموں میں. خود بیٹھے کہاں؟ قدموں میں. اور وہاں نہیں بٹھایا حسن پاک کو جہاں خود بیٹھے، وہ تو پیروں والی جگہ تھی. وہاں نہیں بٹھایا، وہاں بٹھایا جہاں مصطفیٰ بیٹھے. ہاتھ تیرا کیا کو سارے سبحان اللہ. اب وہاں جب بٹھایا تو بٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا، سنو. کان کھول کے جملہ جو تھا وہ سنو. صدیق کا جملہ فرمانے لگے حسن تو وہ ہے جس پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں سبحان اللہ. اس جگہ میں صدر شریف والوں جن پر حسن پاک ماں قربان کریں، جن پر ابو بکر پاک ماں قربان کریں، جن پر حضرت ابو بکر اپنا باپ قربان کریں، جن سے حضرت عمر فاروق لکھوا لیں کہ یہ ہمارے نانا کے غلام ہیں، اور ابو ہریرہ اپنا امامہ اتار کر حضرت امام حسن کے پیروں پر پھیریں اور حضرت امام حسن یہ فرمائیں میں شرم آمدی ہے تسی بڈھے سے آبی ہو تو میں بچہ ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ نہ کرو. ہاتھ جوڑ کر ابو ہریرہ کہنے لگے میری جان آپ پر قربان. آپ نے فرمایا تم صحابی ہو، مجھے شرم آتی ہے. ہم صحابی ہیں اسی لیے تو قدمین پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. ان جملوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کی اہل بیت کی محبت کی ڈیمانڈ کی ہے حضور نے. آپ سارے کلمہ پڑھنے والے ہو، ہاتھ کھڑا کرو. الحمدللہ. جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بندے سے حضور نے ڈیمانڈ کی ہے. ڈیمانڈ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. حضور نے تم سے ڈیمانڈ کی ہے. حضور کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ حسن سے محبت کی جائے، حسین پاک سے محبت کی جائے، حضور کی اہل بیت سے محبت کی جائے. یہ حضور کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے. اور حضور نے یہ ڈیمانڈ کب کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اے نمازاں دے تبلیغ کرو. اسا نمازاں دے منکر نہیں، نہ روزیاں دے منکر ہاں. اسا نمازی بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے مدارس بھی ہیں، ہمیں دین سے بھی شب ہے، ہمیں درب یدرب وہ بھی آتا ہے، ہمیں ایک شوشن یک شوشنوں بھی آتا ہے، ہمیں تعلیمی اور سیغے بھی آتے ہیں. ہم جاہل نہیں ہیں، لیکن ہماری آنکھوں نے یہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں کہ جب مصطفیٰ سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف منہ کرتے، ادھر مجھے دیکھیں، ادھر دیکھیں مجھے، سلام پھیرنے کے بعد جب حضور منہ صحابہ کی طرف کرتے، دائیں طرف حسن پاک ہوتے، بائیں طرف حسین پاک ہوتے، اور پھر حضور صحابہ سے فرماتے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ میرے صحابہ تم میں سے کون کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ کون کون ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے؟ الحمدللہ. اس مجمع میں اگر ایک بندہ بھی نہیں جو ہاتھ نیچے رکھے، اگر 1443 ہجری میں کلمہ پڑھنے والے ہاتھ یوں کرتے ہیں، اس جماعت کا عالم کیا ہوگا جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. وہ جماعت خدا کی رضوان کا سہرا باندھے ہوئے جماعت ہے. اس جماعت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا ہمارے ماں آپ پر قربان، ہمارے باپ آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضور نے اس اعلان کے بعد فرمایا اب ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. حضور حسن کو دیکھتے،
پھر حسین پاک کو دیکھتے، پھر ان کے منہ سے لے کر فرماتے میرے صحابہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے وے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ انہیں محبوب بنائیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ اپنے آقا کی لاج رکھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ ان کی محبت نری جنت، ان کی محبت نرا قرب رسول، ان کی محبت نری مغفرت، ان کی محبت شفاعت مصطفیٰ کے زمرے میں داخل ہونا، ان کی محبت کرنے والا موت بھی اس کو شہادت کی نصیب ہوتی ہے۔ ان سے محبت کرنے والے کو حضور نے اپنے بنگلے میں جنت میں لے جانے کی سند عطا فرمائی ہے۔ ان سے محبت کرنے والے کو حضور نے جنت کے دروازے میں اپنے ساتھ گزارنے کا اعلان فرمایا ہے۔ ان سے بغض کرنے والے کو حضور نے نفرت کا اعلان اس کے لیے فرمایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ساری رات حرم میں کھڑا رہے، کعبے کی چوکھٹ کو پکڑے رکھے، مقام ملتزم پر رہے، آہوزاری کرتا رہے، میرے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتا ہو، فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم وہ جہنم کا کتا تو ہو سکتا ہے، جنت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، ان کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ زندہ باد۔ اب آپ کو میں حدیث شریف سناتا ہوں، اگر ان کی محبت ضروری نہیں تو حضور کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوماً خطیبا یوماً فینا خطیبا بماء جدا ثم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ووعظ وذکر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ تعالی ورغب فیہ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطرتی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ بڑا مجمع مجھے بتائے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ دو چیزیں میں چھوڑ کر تم میں جا رہا ہوں، ایک ہے میری اہل بیت، ایک ہے قرآن، قرآن کو بھی نہ چھوڑنا، میری اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بولے اہل بیت سے محبت کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اپنا تن من دھن ان پر قربان کریں گے بے شک اور صحابہ کی بھی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرنا، دینی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولنا کرنی ہے نہ کرنا۔ صحابہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، بے شک اہل بیت بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، جان قربان۔ اہل بیت حضور کا خون ہے، واہ۔ صحابہ کو حضور سے زبردست غلامی کی نسبت حاصل ہے، اور یاد رہے اہل بیت کا مقام کچھ اس انداز سے ہے، جس صحابی کو دیکھو اس کا سر بھی اہل بیت کے سامنے جھکا نظر آتا ہے۔ واہ واہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اگر میں بیان نہ کروں تو ظلم عظیم ہوگا۔ وہ سیدہ زہرا کے دروازے پر حاضر ہوئے، سیدہ زہرا کے دروازے پر حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ بجایا، اجازت ملنے پر انہوں نے عرض کیا ہے سیدہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں عمر کے دل میں جتنی محبت آپ کے باپ کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں، اور آپ کے باپ کے بعد اگر عمر کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ تیری ذات ہے، چونکہ آپ کی محبت مصطفیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کے تھی۔ واہ واہ واہ۔ صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ جملہ بھی سن لیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے فرمایا میری ایک طرف میرے بیٹے کھڑے ہوئے ہوں اور دوسری طرف حسن حسین کھڑا ہو، فرمایا ابو بکر کو ابو بکر کے رب کی قسم جن کی طرف دل کھنچتا ہے وہ میری اولاد نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی اولاد ہے۔ الحمدللہ۔ واہ واہ۔ اور تیسری حدیث بھی سن لیں، آخری روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے سامنے دونوں شہزادوں کو، امام حسن پاک کو اور امام حسین پاک کو 10,000 درہم دیے۔ 10,000 قبلہ شاہ جی 10,000 درہم دیے، اور جب وہ درہم دے چکے حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا یا ابی لما فضلت علیہ ہذین الغلامین، اے میرے باپ
آپ نے ان دونوں کو مجھ پر کیوں فضیلت دی ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جا جا جا، اپنے بیٹے سے کہا جا جا جا، لے کر آ، ان کے باپ کی مثل لے کر آ، ان کی ماں کی مثل لے کر آ، ان کے خالاؤں کی مثل لے کر آ، ان کے چچاؤں کی مثل لے کر آ، ان کے ماموں کی مثل لے کر آ، ان کے نانے کی مثل لے کر آ، ان کی نانی کی مثل لے کر آ۔ فرمایا تو جانتا ہے ان کے نانے کا نام ہے محمد الرسول اللہ جو سید الرسول ہے، ان کی نانی کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ، ان کے باپ کا نام ہے علی المرتضیٰ، اور علی وہ ہے جس کی محبت میں حضور نے ایسے پنجوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہا یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کے چہرے کو دیکھ نہیں لے گا۔ اور فرمایا ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ الزہرا، فرمایا جسے حضور نے بدعتم منی فرمایا، ان کی خالائیں ام کلثوم، زینب اور رقیہ ہیں جو حضور کی بیٹیاں ہیں، اور ان کے ماموں طیب و طاہر و قاسم ابراہیم ہیں جو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان کے چچے کا نام عقیل ہے، دوسرے کا نام جعفر طیار ہے، اور اس کا یہ مقام ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے، فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، جعفر آگے گزر جاتا ہے۔ فرمایا آپ بتا ان کے شجرے کی مثل کسی کا شجرہ ہے؟ اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کروں گا جو صدیق پاک کو اور جو عمر فاروق کو بھونکتے ہیں، میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو حضرت عمر پر طعن و تشریح کرتے ہیں، یہ بے مثلیت شجرہ یعنی حضرت اہل بیت کے شجرے کی بے مثلیت کا اعلان کوئی اور نہیں کر رہا، عمر فاروق فرما رہا۔ میں آپ سے آخر میں یہ بنتی کروں گا جب تک اس دنیا میں رہو رسول پاک کے غلام بن کر رہنا، اور حضور کی اہل بیت سے محبت رکھنا، اور حضور کے اصحاب سے محبت رکھنا، اور ایک بات دماغ میں رکھ لینا، حضور کی کسی نسبت کی توہین نہ کرنا، کسی نسبت کی۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز چادر سے کیا، میں نے صرف چادر کا حوالہ اس لیے دیا، اللہ کو اس چادر کی بھی توہین بری لگتی ہے جو نبی کے کندھے پر ہو، اللہ کو اس چادر کی توہین بھی بری لگتی ہے جو اس کندھے پر ہو۔ تو پھر اہل بیت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر صدیق کا عالم کیا ہوگا، اور پھر عمر کا عالم کیا ہوگا۔ پترو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی تھی ایک شخص نے، تو پوری قوم پر عذاب آیا تھا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ اونٹنی نہیں ہے صالح اسلام کی، یہ جگر گوشے ہیں مصطفیٰ کے۔ یزیدی نہ بننا اور نہ یزیدی فکر کی پیروکاری کرنا، یزیدیوں پر لعنت بھیجنا، حسینی رہنا، حسینی بننا، اور حسینی بن کر موت تمہیں آئے تو مصطفیٰ کے قدموں میں تمہیں پذیرائی مل جائے گی۔ لیکن حسینی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی صدیق کو بھونکے، یا کوئی عمر پاک کو بھونکے، یا کوئی عثمان غنی کو بھونکے۔ یاد رکھنا ان کی فضیلتیں بیان کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے ابو بکر صدیق کے مال اور جان نے مجھے نفع دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے عمر کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے عمر کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور نے فرمایا ہے عثمان غنی اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضور نے فرمایا ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کی منافقت میں شک ہی کوئی نہیں۔ آپ وعدہ کرو اہل بیت سے محبت کرو گے، صحابہ سے محبت کرو گے، حضور کی ہر نسبت کی لاج رکھو گے، اللہ پاک میری اور آپ کی موت اسی پر فرمائے اور اسی عقیدے پر ہمیں قائم اور دائم رکھے، اور قیامت کے دن اسی طرح ہمارا حشر فرمائے۔ حضرت قبلہ بیٹھے رہنا جی۔ پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلشن مصطفیٰ وچمنستان مرتضیٰ بہار انجمن غلامان مصطفیٰ پیر سید چند جی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کیڑی اچھا حضرت قبلہ پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب مدرس العالی آپ سید محمود شاہ صاحب کا مطلب برکاتہ ملالیہ قدسیہ ایک سید دا نام لواں گھر لمبی ہو جانی ایک یہ سارے کلیاں ہیں اور کلیاں پھول بھی ہوندیاں تے پھول باغ وچ ہوندا ہے
پہلے گل میں باغ دی سنائی ہوئی، اس باغ دیاں کلیاں تھوڑے سامنے لگا. واہ واہ اللہ ہمیں ان کلیوں کی بھی تعظیم عطا فرمائے، آمین اور اللہ ہمیں ہر سید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین میں قبلہ صاحبزادہ پیر عتیق صاحب کو بھی شکر گزار ہوں، کلاس والے سے آپ تشریف لائے. آپ میں سے ایک ایک بندے کا شکر گزار ہوں، ایک ایک بندے کا. واللہ آپ سلوٹ کے مستحق ہو. الحمدللہ اللہ پاک کی قسم پورا مجمع سلوٹ کے مستحق ہے. بہت اچھے. کیوں؟ اس جگہ پر اس گاؤں میں کتنی گرمی میں اس طرح بیٹھ کر حبس کا حال ہے. آپ بیٹھ کر جس محبت سے آپ نے جڑ کر حضور پاک کے بچوں کا ذکر سنا اور حضور پاک کی اہل بیت کا ذکر سنا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان سنی. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس کا صلہ تمہیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب آمین فرمائے. اللہم میں اندلیب چمنستان مصطفیٰ کا بھی شکر گزار ہوں. والسلام علیکم الی یوم القیامہ. بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ. سامعین گرامی